وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 10 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، پس ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود کہ ان کے پاس دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کھلم کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے یہ سزا تھی، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ سے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور یوں کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان جیسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسے شبیہ بنا دی گئی۔ یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو چلا رہے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہی نہیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کی وجہ سے، اور لوگوں کا مال ناحق مارنے کی وجہ سے، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم نے 10 آیتیں سنی، یہ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، آسمان سے کچھ دکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے تو بہت بڑی چیز مانگی تھی، بڑا مطالبہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے آپ ظاہر کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، تو یہ بچھڑے کی پوجا پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 159 کے درمیان میں کہا کہ یہودیوں کا جرم کیا تھا۔ ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، ان لوگوں نے احکام الہی کا انکار کیا، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم پر الزام لگایا کہ وہ ان کا کسی نہ کسی سے چکر ہے۔ کہا جاتا یوسف نجار ایک آدمی تھا، کہہ دیا کہ ان سے چکر ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے۔ پھر آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا، اور قتل بھی پورا یقین کر لیا کہ ہم نے قتل کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، جس گھر کے اندر یہ لوگ گھسے تھے قتل کرنے کے لیے، تو ایک دوسرے آدمی کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل دے دی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ لوگ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے۔ کہا جاتا ہے دمشق کے اندر منارہ شرقیہ جو سیریا کی راجدھانی ہے، وہاں وہ اتریں گے، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور اس کے بعد زمین پر آنے کے بعد سور کو قتل کریں گے، پھر اسی طرح صلیب کو، کراس کو توڑ دیں گے، ٹیکس جزیہ اس کو معاف کر دیں گے، پھر اسی طرح ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس کے بعد یہودیوں کے جرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں، جیسا کہا گیا یہودیوں میں سے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن الراسخون فی العلم منہم، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو کم ہی یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ کہتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو بڑا اجر دینے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔